ہمیں یقیناً اس فیصلے سے مایوسی ہے. ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام رہا ہے, اس فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں, اور جو بھی مزید قانونی راستے ہیں ان کو انشاءاللہ اپنایا جائے گا, اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے. عدالت نے بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے. جس ہسپتال میں جہاں کہیں گے انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا علاج کیا جائے گا, پورے اہتمام سے کیا جائے گا اور پورے عزت اور احترام سے کیا جائے گا. کیا اس بار بھی کوئی چانسز ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی؟ پچھلے چند مہینے کے جو حالات و واقعات رہے ہیں مجھے اس کا علم ہے. اگر میں تھوڑا سا بھی وہ اشارہ دوں, بہت ساروں کی جگ انسائی ہو, شاید پیوں کی عزت میں اضافہ ہو, مگر اس پہ پردہ ہی رہنے دیں. آج ایک قانونی فیصلہ آیا ہے اور اس سے جو تاثر ہے ڈیل یا ڈھیل کا وہ زائل ہوا ہے. نیب میں ترمیم نیب کو مزید تگڑا کرنے کے لیے ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی چوروں کو کلین چٹ دینے کے لیے جو ہے وہ نیب کو ترمیم لے کے آنی ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی. ان کی جو اپیل تھی بیل کے لیے العزیزیہ کی کنوکشن کے خلاف, وہ آج ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. یہ اپیل جو تھی یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ کی گئی تھی, مگر کورٹ نے اپنے ریٹن آرڈرز میں یہ کہا ہے کہ ایسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نظر نہیں آتے کہ یہ بیل دی جائے. ان کو جیل میں علاج کی سہولیات میسر ہیں اور کوئی ایسے حالات موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو ضمانت یا بیل دی جائے. گزشتہ کچھ ہفتوں کے اندر کیونکہ پی ایم ایل این نواز کو ریلیف مل رہا ہے کورٹ سے, خاص کر کے شریف خاندان کو, پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو بھی بیل ملی اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بھی بیل ملی, تو پارٹی کی طرف سے جو تنقید ہو رہی تھی جوڈیشری پہ اس پہ کمی آئی ہے. اس لیے آج بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی انہوں نے بھاری دل سے اس فیصلے کو منظور کیا اور کہا کہ وہ کورٹ کے اندر ہی اس کو چیلنج کریں گے. مگر اسی حوالے سے آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے ڈیل یا ڈھیل کا, کیونکہ ریلیف مل رہی ہے. چودھری نثار علی خان نے بھی اس حوالے سے ایک گزشتہ انٹرویو میں بات کی ہے. کیا سچ مچ اب بیل اگر آج نہیں ملی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل یا ڈھیل کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ اس کے علاوہ نیب قانون کے اندر بھی ترامیم کی بات ہو رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کیا مدد کرے گی حکومت کی اس لاء کو چینج کرنے کے لیے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, جو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم بھی ہے. ویلکم ٹو دی شو عباسی صاحب. بہت شکریہ. عباسی صاحب, تو کیا آج آپ لوگوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے بیل ملے گی اور کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ کیونکہ ایک ہائپ تو بلڈ اپ ہو چکی تھی, بہت ایک پرسیپشن سا بن گیا تھا کہ آج ان کو بیل مل جائے گی نواز شریف صاحب کو. یقیناً بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ بیل ملنی چاہیے اور مل جائے گی. بہرحال عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے, اور میں وضاحت کر دوں کہ یہ کنوکشن کے خلاف اپیل نہیں تھی, یہ بیل تھی آن میڈیکل گراؤنڈ. جی, تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. بہتر ہوتا کہ بیل مل جاتی اور وہ اپنا علاج بہتر طریقے سے کروا سکتے. تو بہرحال جو بھی قانونی راستے ہیں ان کو اب اپنائیں گے اور ان پر چلیں گے. آپ کا پارٹی کا کیا خیال ہے کہ اب آپ کی, کیونکہ 2 اپیلز آئی تھیں میاں نواز شریف صاحب سے, ایک پہلے تھی وہ انہوں نے ودرا کر لی تھی اور پھر صرف میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل مانگی تھی, تو اب کیا آپ وہ پہلی اپیل پہ جائیں گے یا آپ سیدھے سپریم کورٹ جائیں گے ٹو اپیل اگینسٹ دس پرٹیکولر ڈیسیجن؟ جی, جو میری نالج ہے کہ جو کنوکشن کے اگینسٹ اپیل ہے وہ ایک سٹینڈ الون, وہ علیحدہ سٹینڈ کرتی ہے, وہ شاید اپریل میں لگی ہے. صحیح. اور اس کے خلاف آپ ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اگر گراؤنڈز بنتے ہیں بیل کے خلاف. جی, اس بیل کی ڈسمسل, بیل اپلیکیشن ڈسمسل کے خلاف. تو اس میں اب یہ وکیل ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا لائبل ہونا چاہیے. اس کے اندر پارٹی اسٹل ڈزنٹ نو کہ لائرز کیا ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں, یہ اب لائرز مشورہ کریں گے اپنے کلائنٹ سے اور دیکھیں گے کہ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے, کس قسم کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا. مگر تنقید اب جوڈیشری پہ لگتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے بہت کم ہو گئی ہے, بالکل نہیں ہوئی, آج بھی نہیں ہوئی. نہیں, ہم نے جوڈیشری پر کبھی تنقید نہیں کی. ہم نے جو فیصلے ہیں ان پر تنقید کی ہے, وہ ہمارا رائٹ ہے. 3 آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں جوڈیشری. بہرحال وہ جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان کا اپنا ایک رویہ تھا, تو
میں اس پہ بھی زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ چیزیں ہسٹری ہی جج کرتی ہے, یہ میں اور آپ آج جج نہیں کر سکتے. تو لیٹ ہسٹری جج دی ایکس چیف جسٹس اینڈ ہز ڈیسیژنز. But that basically means کہ اب for the time being as far as the cases are concerned سارا فوکس پارٹی کا اور شریف فیملی کا کورٹ کیسز پہ ہوگا اور لیگل پروسیس پہ ہوگا, اور کہیں آپ کوئی پولیٹیکلی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جیسے الیکشن سے پہلے ہوتا رہا تھا. نہیں, پولیٹیکلی تو یہ ایشوز پولیٹیکل اس طرح ریزالو ہونے والے نہیں ہیں. پی ایم ایل این لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن میں, قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. وہ پروسیس تو جاری رہے گا. اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ یہاں کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. یہ بہت سے لوگوں کی ذہن کی اختراع ہوتی ہے کہ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, انکلوڈنگ نثار چودھری نثار. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا نہیں, شاید انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے, لیکن یہ ایسی کوئی بات چلایا نا جی ابھی میں نے وہی دیکھا ہے جو آپ نے چلایا. بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی حقیقت تھی اور ہے. اور جو پارٹی کا احتجاج ہے پارلیمنٹ کے اندر عباسی صاحب, وہ کب تک جاری رہے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف پروڈکشن آرڈرز یا پی 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 کے لیے ان سپورٹ آف پی پی پی؟ واٹ از گوئنگ ٹو لیڈ یا پرووک جو آپ کا احتجاج ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں, جو بھی ایشو کھڑا ہوتا ہے اس پہ احتجاج کرنا ہمارا رائٹ بھی ہے اور ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلے. بدقسمتی سے اسمبلی نہیں چل رہی. اسمبلی گھنٹہ ڈیڑھ چل کے پروروگ کر دی جاتی ہے. اس کی حکومت والے کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے, آپ لوگ چلنے نہیں دیتے, شور مچاتے ہیں. قصور کی بات نہیں ہے. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ایک اسمبلی کے ممبر کو گرفتار کر کے حق نمائندگی سے محروم کیا گیا. ٹریڈیشن ہے پارلیمنٹ کی, اور یہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو کا حق بھی ہوتا ہے کہ اسپیکر ان کو بلائے اور کم از کم وہ اپنے علاقے کی نمائندگی یا اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکیں. اسپیکر صاحب اور اس کے پریسیڈنٹ موجود ہیں, ہر حکومت کے دوران پریسیڈنٹ موجود ہیں. اسپیکر صاحب نے خود دیا ہے, پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں. آج بھی سینٹ چیئرمین پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں, لیکن کسی وجہ سے اسپیکر صاحب پچھلے 10 دن سے قاصر ہیں یہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں. تو اس کا ہم ہمیشہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. ہم نے کبھی اسمبلی کی کارروائی بند کرنے کا نہیں کہا. دوسرا جو ہمارا شکوہ ہے کہ بولنے کا موقع اپوزیشن کو نہیں دیا جاتا, یہ ایک بڑی غلط ٹریڈیشن ہے. اسمبلی میں حکومت اپنا بزنس لاتی ہے, اس پر وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. جو اپوزیشن ایشوز ایجیٹیٹ کرتی ہے ان کو اپوزیشن اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتی ہے, چاہے 2 آدمی بولیں, 3 بولیں, 4 بولیں. آخر میں حکومت کا ایک نمائندہ جو عموماً وزیر ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر اس کا جواب دے دیتا ہے اور ایشو کو ختم کر دیا جاتا ہے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا. اور پھر سب سے بڑھ کر اس وقت 3 میجر ایشوز پر ڈیبیٹ ایجنڈا پر ہے, جس میں فائنانس بل ہے, جس میں انرجی کا کرائسس ہے, اور جس میں جو پریزیڈنٹ ڈیبیٹ ہے جو ایک مینڈیٹری ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ابھی باقی ہے. ان تینوں پر آج تقریباً جو پچھلے 3 ہفتے کے سیشنز ہیں یہ ایجنڈا پر ہیں, ان پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا سیشن سارا دن آپ چلائیں, ان چیزوں کو ڈیبیٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. کبھی بھی ڈیبیٹ اوائڈ کر کے تو یہ چیزیں ریزالو نہیں کی جاتی. اب 3-4 دن باقی ہیں اس اسمبلی کے سیشن میں. فائنانس بل بھی آپ نے پاس کرنا ہے, آپ نے پریزیڈنشل ڈیبیٹ بھی وائنڈ اپ کرنی ہے, کیونکہ جب تک پریزیڈنشل ڈیبیٹ رہے گی کوئی ایڈجرنمنٹ موشن نہیں آ سکتا. مگر عباس صاحب بوائیکاٹ تو آدھا وقت پچھلی دفعہ جیسے شہباز شریف صاحب خود ہی بوائیکاٹ کر کے چلے گئے جب فائنانس بل پیش ہو رہا تھا. وہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے, واک آؤٹ ہوتا ہے, لوگ واپس آ جاتے ہیں. حکومت جاتی ہے, وہ کہتی ہے اچھا جی آ جائیں جی, ہم بات کرتے ہیں, اسمبلی کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں تو ذرا سی بات ہوتی ہے, اسمبلی ایڈجرن اور چھٹی. آج بھی 6:15 بجے چھٹی کر دی گئی. اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے. اچھا, سو ان ساری جو آپ نے وجوہات بتائیں اس کے اندر پی 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 کا کہیں ذکر نہیں آیا. سو اس سے ہم یہ ازیوم کریں کہ اگر پی 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 جو اس وقت احتجاج کریے کیونکہ ان کا اسپیکر جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا وہ ریسٹ ہوا ہے, تو وہ اب آپ کی پارٹی کے لیے ایک ایشو نہیں ہے, اس پہ آپ احتجاج نہیں کریں گے یا پی 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 کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم نے احتجاج کیا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کے اسپیکر کے لیے یا آغا سراد درانی کے لیے احتجاج نہیں کیا. ہم نے سندھ اسمبلی جو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا اسمبلی ہے جس کا اسپیکر ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ رکھتا ہے, اس اسپیکر کے عہدے کے بارے میں احتجاج کیا ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا,
اور جس طرح بغیر الزام کے آپ نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں، اور خاص طور پر دو اس میں ایشوز اور ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پر اس سے بھی زیادہ سنگین الزامات ہیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، وہ مزید غلطی عباسی ہوگی۔ صاحب یہ تو فیصلہ نیب نے کرنا ہے نا، یہ حکومت کا تو فیصلہ نہیں ہے کہ اس نے کون سے اسپیکر کو کس الزام پہ اریسٹ کرنے اور کس کو نہیں اٹھانا۔ آپ احتجاج پارلیمنٹ میں کر کے کیا اچیو کر لیں گے؟ یہ حکومت ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا نیب ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ احتساب میں کر رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں بار بار کہتے ہیں۔ نہیں، بٹ یو ریئلی بلیو ہیں؟ میں تو کہ وزیر اعظم ہے، میں ان کو نہیں بلیو کروں گا تو کس کو کروں گا؟ اگر وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں نیب کو، اس لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں کیونکہ آپ کا خیال میں حکومت نیب کو کنٹرول کرے۔ میں نہیں یقین کروں گا تو دنیا بھی یقین نہیں کرے گی، میں تو یقین کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے وزراء تو جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ مجھے امید یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب ہی سچ بول دیں گے، لیکن ان کے بیانوں میں تضاد ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ آج سندھ کے عوام یہ کہہ رہے ہوں گے، جو ان کا حق ہے، کہ بھائی ہم نے کیا ظلم کیا کہ آپ نے ہمارے اسپیکر کو پکڑ کر ذلیل کیا دارالحکومت کے اندر، کیا تو وہیں سے گرفتار کرتے؟ گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تفتیش کرنی ہے تفتیش کریں، پروسیکیوٹ کرنا ہے پروسیکیوٹ کریں۔ جس دن تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے، ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا، وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اب سے چند ہفتے پہلے یہاں سے وزراء گئے، وفاقی وزراء، انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی کو توڑ دیں گے، ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ توڑ دیں گے، ان کو نہیں رہنے دیں گے۔ وہ تو اب انہوں نے اپنا ختم کر دیا، اب تو حکومت یہ بات نہیں کرتی۔ اب اس معاملے کو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ ان سے نہیں ہوا، اب یہ نئے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ عباسی صاحب، we have to take a break here۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ Stay with us۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ جی عباسی صاحب، ایک اور ایشو جس پہ آج کل لگتا ہے کہ آپ اور حکومت قریب آ رہے ہیں، وہ ہے نیب کے لاء کے اندر ترامیم۔ اب تو حکومت بھی بات کرتی ہے کہ اس لاء کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ آپ اور حکومت اکٹھے بیٹھ کے اس لاء کے اندر چینجز لا سکیں؟ ہماری ذات کے لیے مت کریں، اس ملک کے لیے کر دیں۔ ہوپفلی جو بھی آپ لاء اس پارلیمنٹ میں پاس کرتے ہیں وہ ملک کے لیے پاس ہوتے ہیں اور کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ لاء ایک عامر نے بنایا تھا اپنے مقاصد کے لیے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے، ذلیل کرنے اور ان کو توڑنے کے لیے۔ آپ پوری نیب کا 19 سال ہو گئے ہیں، یہ 20واں سال ہے، آپ اس کو سٹڈی کر لیں، ایک آدمی کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اس کے علاوہ کسی سیاستدان کو ابھی بھی جتنا ان کو کنوکٹ کیا اتنا تو شاید حامد سعید کاظمی صاحب کو بھی کر لیا تھا، جن کو پھر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے تو کیسز مل جائیں گے نا۔ تو نواز شریف صاحب کی کنوکشن بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آپ بھی تو نیب کے اندر چکر لگائے ہیں، آپ کی بھی سنیں انٹروگیشن ہوئی ہے 2.5 گھنٹے کی۔ میں تو خود آفر کیا تھا کہ آپ لوگوں کو نہ بلائیں، مجھ سے بلائیں، جو آپ نے سوال کرنا ہے مجھ سے کر لیں۔ میں پہلے بھی حاضر تھا، کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہوں۔ کتنی دفعہ آپ ہوا ہیں؟ مجھے ایک نوٹس آیا تھا، پہلا نوٹس ملا نہیں، میں یہاں نہیں تھا، میں نے کہا جی میں اس دن آ رہا ہوں آپ، تو انہوں نے پھر اگلے دن کی برائے مہربانی تاریخ دے دی، تو جا کے ان سے ملاقات کی، جو ان کے سوال تھے، جو ایکسپلین کرنا تھا، جو ڈسکشن ہوئی، سب ان کو بتا دیا۔ اب ایک کویسچنر ہے وہ بھر کے بھیج دیں گے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ لیکن میں ایز اے قانون بات کر رہا ہوں کہ ایسا قانون ہمارے بکس پر نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئرسیو لاء ہے، اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عباسی صاحب، بٹ یہ آپ کی پوزیشن ہے یا آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے کہ یہ لاء ہونا ہی نہیں چاہیے؟ میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ کل کو اگر حکومت کہتی ہے کہ وہ اس میں ترامیم کرے گی، تو کیا آپ لوگ ایز اے پارٹی ان امینڈمنٹس کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، یا پارٹی کا یہ سٹینڈ ہوگا کہ نہیں، یا تو یہ لاء ہٹائیں یا اگر رکھنا ہے تو جو مرضی کرنا ہے آپ کریں؟ اگر ماضی کو دیکھیں تو ایک ڈرافٹ پر ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جی، ڈرافٹ امینڈمنٹس پر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپ کے ہی ٹینیور میں؟ جی، وہ تقریباً 3 سال پہلے کی 3 سال پہلے پروسیس ہوا تھا، آئی تھنک 2017 میں شاید یا 16 میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔
بہرحال اس کو بھی دیکھ لیں, کچھ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کو بھی دیکھ لیں, لیکن میں آپ کو ذاتی رائے, سپریم کورٹ کی تو بڑی اسپیسیفک پوائنٹس ہیں نا, وہ تو امینڈمنٹس, وہ تو بیل کے حوالے سے وہ آلریڈی شاید کورڈ ہیں اس کے اندر. لیکن بات یہ ہے, میں نے پہلے کہا ہے کورسیو لا ہے, ایک بلیک لا ہے, یہ بکس پر نہیں ہونا چاہیے. ڈز دا پارٹی اسٹینڈ ود یو آن دس؟ یہ تو آپ کا پرسنل اوپینین ہے, پارٹی کی کیا پوزیشن ہے کہ لا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا امینڈمنٹس کرو؟ میں اس وقت پارٹی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا کیونکہ انٹرنلی اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی, لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس لا کو نہیں ہونا چاہیے. پارٹی میں دو رائے ملیں گی, ایک کہیں گے کہ ختم کر دیں, دوسرے یہ کہیں گے ہم نے بھگت لیے باقی بھی بھگت لیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ رائے بالکل پارٹی میں ہوگی. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ کیونکہ جو بات کرے گا کہ ختم کیا جائے وہ کہیں گے جان بچا رہے ہیں, ہمیں جان نہیں بچانی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا ٹھیک ہے, یہ اس ملک کے مفاد میں ہے, تو اس کا اطلاق پی ایم ایل این پر کر دیں, ماضی کو دیکھ لیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لا بنایا گیا تھا پی ایم ایل این اسپیسیفک, 1985 سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ اس میں نہیں لائے گئے تھے. صرف 1985 میں جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر بنے اس دن سے لے کر تو 99 تک جو تھے وہ اس کو کور کرتے تھے. بھائی صاحب بٹ اسی کی بیسس پہ تو پھر یہ تنقید بھی ہوتی ہے نا کہ پی 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 کے پاس بھی 5 سال تھے, آپ کے پاس بھی 5 سال تھے, مگر آپ لوگوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کیا اس لا کو تبدیل کرنے کا. یہ اگلے دن شفقت محمود صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی بات کی. شفقت محمود صاحب بھول جاتے ہیں اصل میں, جب سے وہ وزیر بنے باتیں بھول جاتے ہیں. اچھا وہ بھول گئے ہیں کہ اس پر تقریباً 2-2.5 سال ڈیبیٹ ہوئی, پی ٹی آئی شرکت کی, میرا خیال ہے علوی صاحب تھے اور شاہ محمود صاحب تھے, کوئی ان کے سینئر لوگ شاہ محمود قریشی صاحب اس کمیٹی میں تھے, انہوں نے ایگری کیا. اس کو تبدیل اس لیے نہیں ہوا کہ جو جماعت بھی تبدیلی کی بات کرتی تھی اس پہ الزام لگتا, سب سے پہلے آپ لگاتی, آپ کہتی دیکھیں سب چور ہیں بچا رہے ہیں. اس لیے کسی جماعت میں یہ ہمت نہیں ہوئی, اسی یہ معاملہ صرف کنسنسس سے ہوگا. 2016 میں کنسنسس ہو گیا تھا, لیکن جب پاناما گیٹ آیا تو دونوں دوسری جماعتوں نے سمجھا کہ اب پی ایم ایل این پھنسی ہوئی ہے, ان کو اب پھنسنے دیں, ہم کیوں ان کو بچائیں. اور پھر ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ اگر تبدیلی کی گئی تو کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گا کہ جی جان بچا رہے ہیں. لیکن جو نقصان اس قانون سے ملک کا ہو رہا ہے, میں یہاں چیف ایگزیکٹو رہا ہوں, پرائم منسٹر رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کس طرح حکومت آج مفلوج ہے. فیصلے کرنے سے کوئی سرکاری افسر فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ کل مجھے نیب کی بھگتنا پڑے گی. بہت بہت شکریہ باسی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومتی وزراء کے درمیان جو اس وقت کھٹ پٹ چل رہی ہے, اور نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب کی جو اس وقت ٹویٹر وار چلی, جو پھر ٹی وی سکرینز پر بھی پہنچ گئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے حکومتی وزراء جو ہے اور ان کے درمیان کھٹ پٹ جو چل رہی ہے. اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب ہے, جن کی ٹویٹر پہ جنگ شروع ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اور اس کے بعد بیانات بھی آئے. اور ویکنڈ تک تو خبر یہاں تک پہنچ گئی کہ فواد چودھری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. اتوار کے دن فواد چودھری صاحب نے یہ تو ڈینائی کیا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے بات کریں گے اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان سے شیئر کریں گے, اور جو بھی وزیر اعظم کی ہدایات ہوئیں ان پر عمل کریں گے. مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافات کی آوازیں آ رہی ہیں. انتخابات سے پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان بھی بہت سارے ڈفرنسز ہیں, مگر اب تو کیبنٹ کے اندر روز گئے خبر آتی ہے کہ کسی نہ کسی کے ڈفرنسز ہیں کسی اور کے ساتھ. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑائچ صاحب, جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. سو ویلکم ٹو دا شو سہیل صاحب. بہت مہربانی. سہیل صاحب, تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں پہ جو لڑائی ہوتی رہی ہے نعیم الحق صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جو پھر خبریں یہ بھی آئیں کہ فواد چودھری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کابینہ کے اندر جو ہے وہ گروپنگ ہوتی ہے, لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے. ہم نے نواز شریف کابینہ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کئی گروپ تھے,
इससे पहले पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनके अंदर भी थी। लेकिन एक टोटल कमांड के वो अंदर होते हैं, उनकी लड़ाई ये होती है कि हम अपने लीडर के करीब कैसे होंगे। तो चुनाचे दोनों ग्रुप ये कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के करीब हों। तो इसलिए उस हद तक तो आपस में ग्रुपिंग का कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जब ऐसे लगे कि ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और इससे गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और उसकी यूनिटी को और यूनैनिमिटी को और जो लीडर की कमांड है उसको, उसमें फर्क पड़ रहा है, तो फिर वो जो है वो तशवीशनाक हो जाती है। तो पीटीआई का कुछ मामला उस हद तक है कि ये वो मामूल की लड़ाइयां नहीं है जो ग्रुपिंग होती है और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वजीर आजम के सामने अपने आप को बेहतर साबित करना होता है। बाकी रही ये बात कि अब असल में तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि चूंकि इन्होंने अपने बयानिए के जोर पर हुकूमत ली है, इंफॉर्मेशन, ट्विटर और गुफ्तगू जो है उस पे ये भारी पड़े हैं नून से और अपने मुखालफों से, इसलिए सबकी तवज्जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ है। आप देखें कितने लोग हैं जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप हैरान होंगे कि 10-15 लोग ऐसे हैं जो या तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हैं या इधर से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में नहीं भी हैं, तो वो यही काम कर रहे हैं। सुहेल साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पोस्ट 2008 एटलीस्ट शायद ये सबसे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है जो किसी भी हुकूमत की रही हो? जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये सबसे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है और कोई इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई यूनैनिमिटी नहीं है और हर एक का जो दिल करता है वो कह देता है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो है पीटीआई जो है वो इक़्तिदार में है और अभी वो उसका एहतसाब वाला सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी वो पॉजिटिव साइड के ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। बट सुहेल साहब, ये जो इस वक्त स्पेसिफिक लड़ाई है इसके अंदर आपका क्या ख्याल है कि कौन प्रिवेल करेगा, नईमुल हक साहब या फवाद चौधरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि नईमुल हक को कोई सजा के तौर पे वहां से निकाल दिया जाएगा या फवाद को वजारत से फारिग कर दिया जाएगा। सही, ये हो सकता है कि कोई वजारतों में रद्दोबदल हो जाए, नईमुल हक साहब को कहा जाए आप थोड़े पीछे हट जाएं और कोई सुलह सफाई करा दी जाए। लेकिन ये एक दायमी मर्ज है पीटीआई के अंदर। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर तो चूंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं डाइवर्स, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर पीटीवी कोई और चला रहा है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो भी रोज दखल अंदाजी कर रहा है, ठीक है, कितने ही माहिरीन है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी गई है और जाहिर है कोई भी इस हद तक तंग आता है तो वो कहता है जी मैं इस्तीफा दे दूं। तो सुहेल साहब, क्या बात करता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बट क्या हम इससे ये समझे जो आपने बात किया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी है कि शायद फवाद चौधरी साहब ने फिर खुद ही इस्तीफा दिया हो बिकॉज ही फील्स के उनको इतना ज्यादा कंस्ट्रेन कर दिया गया? क्यों देंगे, वो इस्तीफा तो नहीं दिया होगा। अच्छा, जाहिर है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफा दिया है, लेकिन जाहिर है वो इन हालात में जब तक जितनी देर तक उनके नीचे उनकी मर्जी की टीम नहीं आती, मेरा ख्याल है कि वो फिर उनको इसके काम करने में दुश्वारी पेश आ रही है और यही वो चीज ले जाके जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करना चाहते हैं कि मेरे जो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं वो मेरी मर्जी के नहीं है लोग, बल्कि मेरी मर्जी के खिलाफ चलते हैं और फ्लाउट करते हैं ओपनली। सही, तो जिस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हैं। और सुहेल साहब, तो ये जो आपने खुद ही जिसका जिक्र किया कि इतने ज्यादा लोग हैं जो मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या समझ आती है आपको कि ये क्यों इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को इंगेज किया हुआ है मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से? देखिए, एक तो मैंने अर्ज किया कि वो अपने इसी टैक्टिक्स से जीते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया मीडिया पे और ऑनस्लॉट रखी अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके ऊपर और एक नैरेटिव बनाया करप्शन का और किसी हद तक
وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں تک لے کے گئے کامیابی سے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسی رفتار سے ہم اگر کوئی کوتاہی آ گئی ہمارے میڈیا مینجمنٹ میں تو ہم نیچے چلے جائیں گے. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب صرف نیریٹو سے کام نہیں چلے گا, اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے چند مہینوں کے لیے اپنے نیریٹو پہ کام چلا لیں گے, لیکن جب آپ نیچے کام ہی نہیں ہوگا گراؤنڈ پہ تو آپ کا جو ترجمان ہے وہ کیا کہے گا. جی بہت بہت شکریہ سہیل صاحب کہ آپ نے وقت نے ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی, جہاں ایک اور پولیس کے فائرنگ کے واقعے کے اندر ایک معصوم شہری کی جان گئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کی, جہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے اندر ایک مقابلہ ہوا اور جس کے اندر ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ نمرہ جو تھی ان کی جان چلی گئی. یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس کسی مقابلے میں انوالو تھی اور ایک معصوم شہری کی جان چلی گئی. اس سے پہلے ایک بچی امل بھی اسی طرح جاں بحق ہوئیں. یہ واقعات اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنوئے صاحب, جو فارمر CPLC کے چیف ہیں. ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب. احمد صاحب, یہ کیوں بار بار ہمیں واقعات جو ہیں کراچی سے سننے کو مل رہے ہیں کہ پولیس کی فائرنگ ہوئی یا وہ کسی کراس فائرنگ تھی اور کسی ایک عام شہری کی جان گئی؟ واٹ از ہیپننگ؟ کیوں بار بار یہ واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم جو کچھ سیناریو یہاں دیکھ رہے ہیں, کئی سالوں سے یہ کام ہم دیکھ رہے ہیں, اور اب اس واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس لیول بھی بڑھ رہا ہے کہ جس طریقے سے پولیس مقابلے میں جو ہے پولیس کی جانب سے بے دریغ آتشی اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ عام پبلک بھی سڑکوں پر ہے. عام پبلک جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے اس نے, اور آپ نمبر گیم کے لیے یا اس کرمنل کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تمام جو حفاظتی کام ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عام پبلک کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا افسوسناک امر ہے. کل بھی ایڈیشنل IG کراچی ڈاکٹر امیر شیخ نے پولیس افسران کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے شہریوں کی جانیں زیادہ عزیز ہیں بجائے اس کے کہ ہم ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے فائرنگ کریں. ان کو بعد میں بھی مارا جا سکتا ہے, ان کو بعد میں بھی پا سکتا ہے. اس بات کو ڈاؤن دا لائن تمام جتنے پولیس اہلکار ہیں جو سڑک کے اوپر ہوتے ہیں, جو مختلف ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, ان کو یہ بات گٹی سے باندھ لینی چاہیے کہ ہمیں کوئی نمبر گیم نہیں بنانا, ہمیں کوئی اعزاز نہیں لے لینا کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہو کر اندھادھند فائرنگ کر دیں, اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی معصوم بچہ ہے, کوئی معصوم بچی ہے, کوئی معصوم لوگ ہیں, وہ بھی کسی کی اولاد ہیں. یہ ایک ہونہار. احمد صاحب, ایشو یہاں کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کی ٹریننگ کافی نہیں ہوئی کہ وہ سیفٹی پریکاشنز نہیں لے رہے, یا ہم یہ کہیں کہ آپ کو دی اونلی سیفٹی پریکاشن دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن از کہ جب بھی ایک اگر پبلک اسپیس ہے تو آپ مقابلہ نہ کریں, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈاکو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کرکس کیا ہے؟ دیکھیں, کرکس تو پھر وہی بات بڑھ کے آتی ہے کہ ٹریننگ ہے, کہ ہم نے ایک جدید قسم کا آتشی اسلحہ جو ہے وہ ان اہلکاروں کو دے دیا ہے جن کو اس کو چلانے کی تربیت نہیں ہے صحیح معنوں میں. پھر صرف چلانے کی تربیت نہیں, ان کو سرکمسٹانسز بھی دیکھنے چاہیے کہ ہم کن حالات میں ہیں, آیا فائر کریں کہ نہ کریں, آیا فائر کرنے سے یہ گولی کسی اور کو تو نہیں لگ جائے گی, اور پھر اس کے بعد کیا وہ شارپ شوٹرز اتنے ہیں کہ وہ جو کرمنل ہے اس کو شارپ شوٹ کر کے مار سکتے ہیں؟ نہیں, نہ ان کی یہ ٹریننگ ہے. کراس فائر تو شارپ شوٹرز کی ہوتی بھی نہیں نا احمد صاحب, وہ تو لگتا ہے کہ شارپ شوٹرز تو استعمال ہوتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے ماریں گے. یہاں تو لگتا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ سی ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ اندھا دھند فائرنگ ہی ہے, یہ ایک کیس نہیں ہے. ابھی حال میں انتظار کیس تھا, یہ انم کا کیس تھا,
वो पंजाब में देख लें तो एक केस की बड़ी वो मैं समझता हूँ धूम मची हुई है साहिवाल वाले इंसिडेंट की। तो ये तमाम इंसिडेंट इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि हमारी पुलिस जो है सड़कों पर जब मुकाबले की बात आती है तो वो मैं उनके जज्बा अपनी जगह पर कि वो जज्बे के साथ कि नहीं डाकुओं को जो छोड़ना नहीं है, क्रिमिनल्स को छोड़ना नहीं है, लेकिन उस जज्बे के साथ साथ ये भी ख्याल करना है कि ये हमारी आम आवाम है। आम आवाम जो है वो हमारी ज़्यादा कीमती आवाम है। उस आम आवाम को जो है वो मैं समझता हूँ कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो इनके इस एक्ट्स के से या तो डाकू मारा जाएगा या भाग जाएगा। अगर अहमद साहब के जो ये बात होती है कि शायद डेटरेंस भी काफ़ी नहीं है, कि सज़ा नहीं मिलती जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि आपने पंजाब का जिक्र किया कि मॉडल टाउन साहिवाल उसके ऊपर जब ये मॉडल टाउन का वाक़या तो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, साहिवाल के ऊपर अब ये बात बार बार हो रही है कि सज़ा शायद नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसका भी मकसद ये होता है कि काम हो रहा है। तो डू यू थिंक कि अगर हमारे पास सज़ाएं हों और वो मिले पुलिस एहलकारों को जब इस तरह के वाक़यात हों तो वो डेटरेंस बेहतर होगी रादर देन कि ट्रेनिंग भी बेहतर हो? सिर्फ देखिए ट्रेनिंग गोज़ विदाउट सेइंग कि ट्रेनिंग तो होनी है। हाँ। और ट्रेनिंग बहुत प्रिसाइज होनी है। ये वो वाइटल पुलिस एहलकार हैं कि जब वो सड़कों पे होते हैं तो उनको हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। तो जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी मैं समझता हूँ उनको सड़कों पे नहीं आना चाहिए इस असले के साथ। दूसरी बात सज़ा और जज़ा की बात है तो मैं समझता हूँ कि यस वो सज़ा मुकम्मल तौर पे मिलनी चाहिए। वो सज़ा मिलेगी तो डिटरेंट होगा, सज़ा मिलेगी तो उन पुलिस एहलकारों को दूसरों को पता चलेगा कि मैंने अंधाधुंध फायर नहीं करना, मेरे फायर से कोई मासूम चेहरे की जान भी जा सकती है और क्रिमिनल्स को हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद सीनियर अफसरान का इतना दबाव होता है कि मत छोड़ो उनको मारो, उनको पकड़ो। वो दबाव जो है ना, वो दबाव उनको इस बात पर मजबूर करता है। ये छोटे पुलिस एहलकार होते हैं जिनकी अपनी कोई मैं समझता हूँ सोच नहीं होती। ये सोच ऊपर से ही आती है कि डोंट लेट देम गो। अब जब ये सोच आएगी कि नहीं उनको जाने नहीं देना तो फिर तो वहाँ आँख बंद करके फायर करेंगे और फिर ये समझते हैं कि हमारी जो है वो हम पे हाथ जो है वो सीनियर पुलिस अफसरान रख देंगे और हम बच जाएंगे, और ऐसा हकीकत में हो भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि ये सीनियर पुलिस अफसरान का काम है कि वो इस बात को नोट करें, हम अपने सिपाहियों की इस बात पर मामूर ना करें कि अंधाधुंध फायरिंग करें, बल्कि ट्रेन करके उनके इसके बाद जो है वो सड़क पे लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।